پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 24 تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب آگے سے شروع کرتے ہیں۔ آسمان، یہ تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں۔ اب کچھ ان کی بناوٹ کا حال سنو۔ جس آسمان کو تم روزانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہو وہ پہلا ہے اور دوسرا آسمان اس کے اوپر ہے۔ سامنے نقشہ دیکھو، اس میں ایک نقطہ اور 7 دائرے ہیں۔ نقطے کو زمین فرض کرو اور دائروں کو آسمان سمجھو۔ سب سے چھوٹا دائرہ پہلا آسمان ہے اور سب سے بڑا دائرہ 7واں آسمان ہے۔ نقشے کی مدد سے تمہیں یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ 7ویں آسمان کے پیٹ میں چھٹا آسمان ہے اور چھٹے آسمان کے جوف میں 5واں آسمان ہے اور 5ویں کے پیٹ میں چوتھا آسمان ہے اور چوتھے کے بیچ میں تیسرا آسمان ہے اور تیسرے کے وسط میں دوسرا اور دوسرے کے پیٹ میں پہلا آسمان ہے اور پہلے آسمان کے پیٹ میں زمین ہے۔ جس زمین پر ہم اور تم اور دوسرے لوگ آباد ہیں وہ پہلی ہے اور دوسری زمین پہلی کے پیٹ میں ہے اور تیسری زمین دوسری کے پیٹ میں ہے اور یوں ہی چوتھی، 5ویں، چھٹی، 7ویں کا حال ہے۔ پہلی زمین سب سے بڑی اور 7ویں سب میں چھوٹی ہے اور کرسی سب اس کے گھیرے میں ہیں۔ جو حال 7ویں آسمان کا کرسی کے سامنے کا ہے وہی حال کرسی کا عرش اعظم کے مقابلے میں ہے۔ پیارے بچوں، تعجب کی بات سنو۔ اس زمانے میں بعض لوگ آسمان کے ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نیچے زمین ہے اور اوپر صرف سورج، چاند اور تارے ہیں، ان کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں۔ اور فضا میں گنبد نما نیلے رنگ کی جو گولائی نظر آتی ہے وہ کچھ ہے نہیں بلکہ آنکھ کی روشنی جب بہت دور پہنچ کر مدھم پڑنے لگتی ہے تو اس کو دھوئیں جیسا رنگ دکھائی دیتا ہے، بس اسی کو لوگ آسمان سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اوپر فضا میں نہ تو دھواں ہے اور نہ دھوئیں کے رنگ جیسی کوئی چیز ہے، صرف نظر کا دھوکہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ عزیز نونہالو، تم لوگوں نے ایک طرف کی کہانی تو سن لی، اب ہمارا بیان سنو اور سمجھنے کی پوری کوشش کرو۔ جس طرح زمین ایک حقیقت ہے یوں ہی آسمان بھی ایک واقعی چیز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا آسمان کا ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے لہ ملک السماوات والارض، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ تیسری جگہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ آسمان کا انکار کرنے والے اگرچہ وہ اپنے کو عقل و دانش کا پتلا سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس آسمان کے انکار پر کوئی دلیل نہیں، وہ صرف زبانی بکواس کرتے ہیں اور ہمیں تو آسمان کے وجود پر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اندھوں کو چھوڑ کر باقی اکھیارے اور کانے آسمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر آسمان اگر نظر نہ بھی آتا تب بھی ہم اس کے وجود کو مانتے، اس لیے کہ قرآن مجید نے آسمان کا ہونا بیان کیا ہے اور کلام مجید سے
بڑھ کر سچا کوئی کلام نہیں، لیکن ان باتوں کے باوجود ہم آسمان کے وجود پر ایک ایسا گواہ پیش کرتے ہیں جس کے سامنے منکرین دم نہیں مار سکتے۔ سنو، پانی ایک ایسا آئینہ ہے جس پر ہر نظر آنے والی چیز کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ جب کسی لگن میں پانی بھر کر اس کو کھلی جگہ میں رکھ دیا جائے تو اس میں نیلے رنگ کا آسمان ضرور دکھائی پڑے گا۔ پھر اوپر فضا میں اگر آسمان موجود نہیں تو لگن کے پانی میں کسی چیز کا عکس نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بے شک آسمان موجود ہے اور پانی میں اس کا عکس دکھائی دے رہا ہے، تو وہ تو بالکل قریب ہے، اس میں دھوکے کی گنجائش کہاں۔ ٹھیک، یہ واقعہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب یہاں سے آتے ہیں اہل بیت۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں اور اولادوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل کا معنی والے اور بیت کا معنی گھر، لہٰذا اہل بیت کا معنی ہوئے گھر والے۔ سرکار کی ازواج طاہرہ 11 ہیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ازواج کا نام عزت کے طور پر ام المؤمنین رکھا ہے۔ ام کا معنی ماں اور ام المؤمنین کا معنی مسلمانوں کی ماں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3 شاہزادے اور 4 شہزادیاں پیدا ہوئیں۔ شہزادوں کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں حضرات اپنی ننھی عمر میں انتقال فرما گئے۔ سرکار کی شاہزادیوں کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابراہیم کے سوا باقی سب اولادیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہیں۔ رہے حضرت ابراہیم تو وہ ہمارے سرکار کی باندھی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت زینب کا وصال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا تھا۔ جب وہ 2 ہجری میں انتقال فرما گئیں تو سرکار نے حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت فاطمہ کا انتقال 11 ہجری میں سرکار کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 اولادیں عطا فرمائیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے حضرت محسن اور حضرت رقیہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ عزیز نونہالو، اس بات کو خوب یاد رکھنا کہ ام کلثوم 2 ہیں۔ ایک ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں جو امام حسن کی خالہ اور حضرت عثمان غنی کی بیوی ہیں، اور رہیں دوسری ام کلثوم تو وہ حضرت مولا علی اور فاطمہ زہرا کی شہزادی ہیں اور حضرت امام حسن کی سگی بہن ہیں۔ یہی ام کلثوم ہیں جن کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ ان رشتوں کی بنیاد پر سیدنا عثمان اور حضرت مولا علی کے ہم زلف یعنی ساڑھو اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے خالو ہیں،
اور حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا مولا علی کے داماد اور حضرت امام حسن نیز امام حسین کے بہنوئی ہیں۔ پیارے بچوں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں، صحابی سرکار کے خسر اور 2 صحابی سرکار کے داماد ہیں۔ تمہیں 4 یار کے نام تو یاد ہوں گے، اگر یاد نہ ہو تو سنو: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم۔ ہمارے سرکار کے خسرے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ اور فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ ہمارے سرکار کی مقدس بیوی ہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی ہمارے سرکار کے داماد ہیں۔ دیکھو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 4 یار کے رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح گتھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی صاحبزادے ہیں، جن میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تو حضرت فاطمہ زہرا کے بطن پاک سے ہیں، اور آپ کے باقی صاحبزادگان مثلا حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عباس علمبردار وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی دوسری بیویوں سے پیدا ہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا فاطمہ کے انتقال کے بعد کئی ایک عورتوں سے نکاح فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، یہ دونوں اگرچہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن سرکار نے ان دونوں حضرات کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، اسی لیے ان دونوں کو شہزادہ رسول، ابن رسول اور آل رسول کہا جاتا ہے۔ دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسل انہی دونوں شہزادوں سے چلی اور پھیلی ہے۔ اوپر والے بیان سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب بیٹے ابن رسول نہیں، بلکہ ان میں 2 بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین ابن رسول ہیں، اس لیے کہ یہی دونوں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، لہذا انہی دونوں امام کی نسل میں پیدا ہونے والے کو ابن رسول یا شہزادہ رسول کہا جائے گا۔ ٹھیک، یہ یہاں تک مکمل ہو گیا سبق نمبر 25۔